یہ ہے جہاں نیوز۔ رحیم جہان نیوز کے ساتھ میں ہوں غلام عباس، اور اس وقت موجود ہیں ہم شالیمار ہوٹل راولپنڈی میں، جہاں کے آج اقرا ڈرائیونگ اسکول کی طرف سے روڈ سیفٹی اقرا ڈرائیونگ اسکول ہوسٹ بائی جواد حسین صاحب ہے، جبکہ اس کے سی او ہیں وحید احمد صاحب، اور آج کے جو چیف گیسٹ ہیں ان کے وہ ہیں قمر الاسلام صاحب، آنریبل ممبر نیشنل اسمبلی، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہیں پوری پنڈی میں، پولیس اور باقی تمام چیزیں انہی کے قمر الاسلام صاحب کے اختیارات میں آتی ہیں۔ آج کی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، اور اس کے بعد باقاعدہ تقریب کا آغاز ہو جائے گا، اور جب آنریبل منسٹر آ جائیں گے قمر الاسلام صاحب تو ہم ان سے بھی بات کریں گے، اور یہاں آئے ہوئے تمام ٹیچنگ کرنے والے اس اقرا اسکول میں اور جو باقی لوگ ہیں ان کے بھی آپ کو تاثرات سنائیں گے۔ عربی دروزہ بھی خاصان مولا، عربی دروزہ بھی خاصان مولا، جتھاں تیری رحمت پرم جم ہلائی۔ رب کائنات کی مقدس کتاب قرآن مجید اور فرقان حمید سے ہو چکا ہے حضرت علامہ مولانا الحافظ قاری سلطان محمود صاحب مدد اللہ العالی، آپ نے تلاوت کلام نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کیا۔ رب کائنات آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور مدح سرائی کی سعادت ہمارے ٹیچر ہیں، انسٹرکٹر ہیں صدر برانچ کے جناب عدنان صدیقی صاحب نے حاصل کی۔ کون بتائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب بتائیے؟ میں نہیں بتائیں کیا ہے، آپ بول رہے شروع کرتا ہوں جی ٹھیک ہے، آپ بتائیں جی گلاسز والے، آپ بتائیں شروع کرتا ہوں، آپ میں سے کون بتائے؟ جی جی پلیز جی، اور کوئی؟ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، کیا خوبصورت بات، اللہ کے نام سے۔ اللہ حضرت نے ترجمہ اسی طرح کیا، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں جس کام کا آغاز، ابتدا، شروعات اللہ کے نام کے ساتھ ہوگی، اس کا انجام کیسا ہوگا؟ نو ڈاؤٹ، بہت اچھا۔ آپ کوشچن سنیں، ٹو وے ٹریفک ہے، گاڑیاں آ اور جا رہی ہیں، ٹو وے ٹریفک ہے، گاڑیاں آ اور جا رہی ہیں، اور دونوں سائڈ پہ فٹ پاتھ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں گی ہم نے پیدل چل کے سڑک کے ساتھ آگے جانا ہے، ہم رائٹ سائڈ پہ چلیں گے آیا کہ لیفٹ سائڈ پہ آگے جائیں گے؟ جی سب کو بولنا ہے لیفٹ سائڈ۔ آپ اسے کیری کر کے آگے ایمبولینس میں یا گاڑی میں ڈال سکتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، گردن کی جا رہی ہے، لیکن یہ آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے 90% لوگوں نے کبھی روڈ سیفٹی کے اوپر پراپر سیشن اٹینڈ نہیں کیا۔ آپ میں سے کسی نے کبھی روڈ سیفٹی پہ سیشن اٹینڈ کیا اس سے پہلے؟ نہیں کیا۔ تو آپ جب بھی روڈ کو استعمال کرتے ہیں، آپ آبزرویشنز پہ، آپ دوسروں کو دیکھ کے یا اپنے محدود نالج کے تحت ہی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ روڈ کا استعمال آپ کی زندگیوں کے لیے کتنا اہم ہے۔ آج کی دور میں روڈ ایکسیڈنٹ 6th بگیسٹ کاز آف ڈیتھ ہے دنیا میں لوگوں کے مرنے کی، اور میں اس سے آگے جا کر ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ 5 سال سے 29 سال کے لوگ اس دنیا میں جس وجہ سے سب سے زیادہ مرتے ہیں وہ ہے روڈ ایکسیڈنٹ۔ السلام علیکم، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، صرف 2-3 چیزیں تھیں جو مجھے لگتا ہے کہ شیئر کرنی چاہیے۔ ایک تو سب سے پہلے میں خواتین سے ایڈریس کروں گی کہ جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اسٹارٹ لے رہے ہیں یہ چیز، تو آپ نے اپنے آپ کو کہیں بھی کم تر نہیں سمجھنا۔ ابھی بھی جب ہم بات کر رہے تھے، جب سر نے شروع میں سوال پوچھا کہ خواتین کیا کریں گی جب وہ روڈ کراس کریں گی، تو میجورٹی خواتین اپنے آپ پہ ہی ہنس رہی تھیں کہ ہم لوگ تو یہ کریں گے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے اوپر مذاق نہ اٹھائیں، آپ اپنے آپ کو ایکول ٹو مین، ہیومن بینگس کی طرح دیکھیں۔ اینڈ سملر گوز ٹو میلس۔ لیٹس اسٹارٹ دس، ہم ایک دوسرے کو انسانوں کی طرح دیکھیں، نہ کہ مرد اور خواتین۔ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ یہ خاتون ہے، ہر وقت یہ سوچیں کہ یہ مرد ہے۔ یہ خواتین ہے تو یہ اچھی ڈرائیو نہیں کریں گی، اور یہ مرد ہے تو اچھا ڈرائیو کریں گے، اینڈ وائس ورسا۔
اور دوسری چیز یہ کہ ایک دوسرے کو کمفرٹیبل رکھیں آن دا روڈ. اگر ایک لڑکی اتنی ہمت کر رہی ہے کہ وہ باہر نکلی ہے اور وہ ڈرائیو کرنے نکلی ہے, تو آپ کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو اسٹیئر نہ کریں. صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے کیا, میں فرسٹ ٹائم اقرا ڈرائیونگ اسکول کے پلیٹ فارم سے آپ سب سے ملاقات کر بھی رہی ہوں اور بات کر رہی ہوں. تمام مہمانان خصوصی کو بہت بہت سلام. اور چونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹ کسی بھی عمر میں ہو تو وہ ہمارے بچوں کی طرح ہی ہے. وہی سب کے ساتھ میرا تعلق تقریباً 30 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. ہمارے فیملی فرینڈ ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک نازک سا منحنی سا نوجوان بہت چھوٹی عمر کا جب یہ ٹریفک پولیس میں اور پوسٹ آفس میں ہوتے تھے اور میری نئی نئی وکالت تھی, اس وقت ہمارا آپس میں تعارف ہوا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تعارف جو ہے ایک فیملی بانڈنگ کی صورت میں اتنا آگے جائے گا کہ آج میرے بچے نے بھی اقرا ڈرائیونگ اسکول سے ٹریننگ بھی لی اور لائسنس حاصل کیا. یہ اقرا ڈرائیونگ اسکول میرے بچوں کے والد کی جگہ پر ہے. وہی صاحب چچا کہہ لیں, ماموں کہہ لیں, کوئی بھی رشتہ دے دیں خوبصورت, تو یہ میرے بچوں کے گھر کا ادارہ ہے. تمام تعریف ہیں تمام حمد ذات باری تعالیٰ کے لیے جو اقتدار دے کر بھی آزماتی ہے اور اقتدار چھین کر بھی آزماتی ہے. تمام درود رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قیامت کے دن میری اور آپ سب کی شفاعت کا باعث ہے. جناب وحید صاحب جو روئے رواں ہیں اقرا ڈرائیونگ اسکول کے, اور یہ تمام آج کے اسٹوڈنٹس جو آج حاضرین یہاں پر قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس ملک کا, اس معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے اور ایک بہتر شہری بنانے کے لیے ایک محفوظ جو سوسائٹی ہے وہ پیدا کرنے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. آپ اقرا ڈرائیونگ اسکول کا حصہ ہیں. میں آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اپنی جاہلیت پہ, اپنی کم علمی پہ, اپنی لا علمی پہ تھوڑا سا نادم بھی ہوں. میں وحید صاحب کو بہت عرصے سے جانتا تھا, ان کے اداروں کی گاڑیاں سڑکوں پہ بھاگتے بھی دیکھتا تھا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پر جس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے اور جس طریقے سے ان کو ایک مفید شہری بنایا جاتا ہے, اپارٹ فرام دیٹ میکینیکل پروسیس آف جسٹ گوئنگ تھرو دی پروسیجر آف ڈرائیونگ اے کار اور اے موٹر بائک, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے جو کچھ میں نے سنا یہاں پر, جس طریقے سے فرسٹ ایڈ سے لے کر اور ڈرائیونگ سیفٹی اور سیکیورٹی تک, اور بالخصوص فیمیل جو ہماری بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد ڈرائیورز کی, ان کو بیسک پرنسپلز اور ان میں کانفیڈنس انکلکیٹ کرنے کا جو طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کیا, وہ میں اس کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ورنہ جب میں داخل ہوا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ ڈرائیونگ اسکول والے تو اپنی کمزوریاں, تو میں نے ادھر کسی کو لیٹے ہوئے دیکھا تو میں سمجھا کہ شاید وحید صاحب لاش چھپانے کا طریقہ بتا رہے ہیں. بھائی اگر ایکسیڈنٹ میں کوئی مر آ جائے تو چھپانا کیسے. تو جب پوری بات سنی تو پھر سمجھ آئی کہ یہ میرا خیال تھا کہ شاید فرسٹ ایڈ اور یہ کہیں اور سیپریٹ سبجیکٹ, لیکن جس طریقے سے انہوں نے بتایا میں ذہن آج بنا کے آیا تھا کہ اس کمپین کے بارے میں آپ سے درخواست کروں, سیٹ بیلٹ کی اور ہیلمٹ کی, لیکن وہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ, صراحت کے ساتھ, جامعیت کے ساتھ انہوں نے بیان کر دی تھی. اس لیے میں اس ریپیٹیشن کی کاسٹ پہ اسے بیان نہیں کروں گا, لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ میں پرسوں ایک سینئر پولیس آفیسر کو کہہ رہا تھا کہ نوبیل انعام جب ڈیسائیڈ کیے گئے کہ فلاں نے پینسلین ایجاد کی, فلاں نے فلاں دوائی ایجاد کی دنیا کے, تو اس میں کیا سیٹ بیلٹ کے موجد کو بھی, جس نے فرسٹ ٹائم وہیکل میں سیٹ بیلٹ دی, اس کو بھی کوئی انعام دیا گیا ہے؟ کیونکہ ابھی میں اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ انسانی جانیں جو کم, آپ کہیں کہ کم خرچ بالا نشین طریقہ جس نے انسانی جانیں سب سے زیادہ بچائی ہیں وہ سیٹ بیلٹ ہے. روڈز پہ پوری دنیا میں دیکھ لیں, اور ہمارے ملک میں چونکہ اس کا رواج نہیں ہے,
حالانکہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے والا بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے کہ وہ سیٹ بیلٹ باندھے. تو سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کے بارے میں صرف ایک میں آپ کے نالج میں اضافہ کر دوں کہ جو ڈسٹرکٹ پنڈی میں جو ریسکیو 1122 کے فگرز ہیں، اس میں جتنی کالز انہوں نے ایکسیڈنٹس کی، حادثوں کی، کسی کے گرنے کی، چوٹ لگنے کی رپورٹ ہوئی، ان کی تعداد شاید 22,000 یا 24,000 فگر میں اگر بھول نہیں رہا. لیکن یہ میں فگر بالکل نہیں بھول رہا کہ اس میں سے 14,000 جو ہیں وہ ہیڈ انجریز تھیں. سال 2024 کے میں فگرز بیان کر رہا ہوں. 14,000 ور ہیڈ انجریز، یعنی جو اگر فیٹل ثابت ہوئی، اگر فیٹل نہیں بھی ثابت ہوئی، ہم بڑی آسانی سے سڑک پہ جاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں، جھانک کے دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا، کہتے ہیں جی بچ گئے. لیکن اس بچ جانے والے کی اذیت کا اندازہ کریں، اگر 4 پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں سیٹ بیلٹ نہ ہونے کی وجہ سے، یا ہیڈ انجری آ گئی ہو، تو ہو سکتا ہے وہ کتنا عرصہ وینٹیلیٹر پہ رہے، کتنا عرصہ نیورو سرجن کے زیر علاج رہے. تو اس لیے یہ 2 چیزیں بیان کرنے کے بعد میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اس عمل پہ، اس مربوط طریقہ کار پہ، کیونکہ یہ کام ہم نے سنا، ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا کہ یہ ویسٹرن ممالک میں ہوتا ہے کہ جناب اس کے اندر ذمہ داری بھی سکھائی جاتی ہے، ورنہ یہاں پر کوئی بھی ادارہ جو سرٹیفکیٹ دینے تک، بدقسمتی ہے ہماری، وہ شاید اپنی کمرشل چیزوں پہ تو زیادہ زور دیتا ہے لیکن اس چیز پہ زیادہ زور نہیں دیتا. اور میں ان کی اس بات کی بالکل تصدیق کرتا ہوں کہ جو نالائق سٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ نقل کے مواقع، بوٹی لگانے کے مواقع تلاش کرتا ہے، لیکن جسے اپنی کارکردگی اور استعداد پہ پورا بھروسہ ہوتا ہے وہ ایسے کام نہیں کرتا. تو یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس کے، اور ہمیشہ سے پولیس چونکہ میرا ایک شعبہ رہا ہے، میرا سرکار کے حوالے سے بھی، اس زمانے سے بھی، تو میں بخوبی جانتا ہوں پولیس آفس کہ کبھی بھی انہوں نے لائسنسنگ کے معاملات میں مداخلت نہیں کی، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ جس طالب علم کو ہم یہاں سے سکھا کر اس کو ٹریننگ دے کر بھیجیں گے، وہ انشاءاللہ لائسنس لینے میں کبھی جو ہے وہ فیل نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہوگا. تو ہم نے لائسنسنگ کے عمل کو بہت آسان بنا دیا. یعنی کسی زمانے میں ڈرائیونگ لائسنس بنانا، اس کے لیے ایک پورا 6 مہینے کا پروجیکٹ درکار ہوتا تھا اپنے باقی کام کاج چھوڑ کے. اب نہ صرف مرکزی ٹریفک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہان نیوز کے ساتھ میں ہوں غلام عباس، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آنریبل منسٹر جناب قمر الاسلام صاحب. جی السلام علیکم سر. کیسے ہیں سر آپ؟ جی بالکل اللہ کا. قمر الاسلام صاحب، لاسٹ ٹائم میری اور آپ کی ملاقات ہوئی تھی نائس کو ایز اے چیئرمین جب تھے آپ، تو اب آج آپ اس سیمینار میں آئے ہوئے روڈ سیفٹی، اور اس کو آپ نے آج کس نگاہ سے دیکھا کہ سر یہ جو ہمارے سی او ہیں یہاں کے وحید احمد صاحب کیسی جاب کر رہے ہیں؟ دیکھیں وحید احمد صاحب تو چلیں ایک سی او ہیں، لیکن یہ جو ادارہ ہے جس کو میں نے، جس ٹریننگ کا جو میں نے موڈیولز دیکھے، ٹریننگ کا نصاب دیکھا، جس طریقے سے انہوں نے یہاں کے جو اپنے سٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک ذمہ دار شہری بنانے کے لیے جس طریقے سے نصاب ترتیب دیا، جو ان کو ٹریننگ دی، وہ میں سمجھتا ہوں لائق تحسین ہے. اور ہمارے روڈز پہ اگر آپ دیکھیں تو گاڑی سب چلا لیتے ہیں، لائسنس بھی ان کی جیب میں ہوتا ہے، لیکن وہ جو ڈرائیور کے ذمہ ایک رسپانسبلٹیز کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ مفقود ہوتا ہے، وہ نہیں پایا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسے اقرا ڈرائیونگ اسکول جیسے اور بہت سے ادارے ہونے چاہیے اس سوسائٹی میں کہ جو ایک ذمہ دار ڈرائیور بنانے کے میں جو ہے اپنا عمل جو ہے وہ کریں اور اپنا کردار ادا کریں. اچھا سر، آپ ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہیں اس وقت، تو اس پہ بھی ذرا کچھ بتائیے، کیونکہ پنڈی پوری تقریباً پنڈی اور آؤٹ آف ڈسٹرکٹ بھی آپ کے پاس ہے، اور جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز صاحبہ فقید المثال اس وقت کام کرتی جا رہی ہیں تجاوزات کے خلاف، لائسنس کے خلاف، اور بھی باقی ساری چیزیں جن میں وہ اس وقت اسٹینڈ کر کے کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے پنڈی میں ہمیں دی ہیں بینش فاطمہ، اور بینش فاطمہ اور ان کا اسٹاف دن رات اسی کام پہ لگا ہوا ہے. کچھ تھوڑا سا سر بریف کیجیے گا ہمیں بھی. دیکھیں where there is a will there is a way. جب جہاں پہ بھی عزم ہوتا ہے، جہاں پہ نیت ہوتی ہے، پھر راستے نکلتے ہیں. بہت مشکل راستے تھے، یعنی آپ نے تجاوزات کی بات کی، تجاوزات کو ختم کرنے کی جرت جو ہے وہ کسی حکومت نے نہیں کی. چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ اپنے مفادات کے حساب میں،
اسی طرح ٹریفک کی آپ نے بات کی. اس وقت راولپنڈی میں ٹریفک پولیس جب سے ہماری CTO آئی ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, ہم روایتی طور پر پولیٹیشین جو ہیں وہ ٹریڈیشنلی پولیس آفیسرز کی تعریف نہیں کرتے, نہ کر سکتے ہیں, ان کو بہت سے شکوے ہوتے ہیں, لیکن جس طریقے سے انہوں نے ایک عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے, آپ اگر ایوریج ٹائم دیکھیں پنڈی کی تمام سڑکوں پہ جو ٹریفک کا ٹائم ہے اس کورسپونڈنگ 1 سال پہلے کا, اسی مہینے کا, اسی دن کا, اسی اسکول کی چھٹی کے ٹائم کا, تو وہ تقریباً آدھا ہو گیا ہے. ان کی اس فرض شناسی کی وجہ سے, ان کی محنت کی وجہ سے, ان کے اقدامات کی وجہ سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بہتر ایڈمنسٹریٹر ہوتی ہیں اور خواتین اچھا پرفارم کرتی ہیں ایون مردوں کے مقابلے میں بھی, جو کہ CTO کی اور وہ ہماری دیگر خواتین افسران جو اس وقت ضلع میں ڈیوٹی کر رہی ہیں, وہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ لائق تحسین ہے. اچھا سر, ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کریں گے کہ آپ بینگ اے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹ, آپ کے پاس اس وقت ایک اچھی پوسٹ ہے, ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کی اس سے بیٹر پوسٹ ہو, لیکن یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اس پوسٹ سے آپ آگے کافی زیادہ مراحت کر سکتے ہیں. پنڈی کے لیے اس وقت اسپیشلی جو بہت ساری مشکلات سے دوچار ہے, آپ کے ذہن میں کیا ہے سر؟ دیکھیں, پنڈی کا سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک پہ اگر آئیں تو پنڈی وہ واحد بدقسمت شہر تھا جس کا کوئی بائی پاس نہیں تھا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جس شہر کی مال روڈ سے پورے ایک صوبے کی ٹریفک جو پنجاب اور صوبہ سرحد کو کانٹیکٹ کر رہی ہے, اس کے لیے ایک ہی راستہ ہو مال روڈ کا, اس کے علاوہ راستہ نہ ہو, تو آپ اس شہر کی جو مظلومیت ہے اس کی جو ہے اندازہ کر سکتے ہیں. تو رنگ روڈ کی تعمیر شروع ہوئی ہے, بڑی تیزی سے جاری ہے, اور اسی سال دسمبر میں انشاءاللہ اس کی تکمیل ہو جائے گی. اس کا ارتھ ورک مکمل ہے, اس کا بیس اور سب بیس سب کچھ مکمل ہے. اب اس کے جو فائنل کو برجز کا کام آدھا رہ گیا, کسی کا 60% ہوا ہے. یہ ایک سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. پھر پنڈی کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا پروجیکٹ 66 ارب روپے کا چہان ڈیم کا پروجیکٹ, کہ جس سے کہ بنیادی طور پر میرا حلقہ جو NA53 ہے وہ فائدہ اٹھائے گا. PP11 کا علاقہ, یہ جو سارا یعنی آپ کہہ لیں کہ شہر کا جو جنوبی علاقہ ہے مال روڈ سے آگے چکری روڈ پہ اور اڈیالہ روڈ پہ, جو کہ عام طور پر جو ڈس ایڈوانٹیج ہے, جو نچلے متوسط طبقہ رہتا تھا, ان کو پینے کا پانی میسر نہیں تھا. تو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. یہ 2 منصوبے جو ہیں وہ پنڈی کے, اس کے علاوہ آپ کسان کارڈ سے لے کر لائیو سٹاک کارڈ, یعنی کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے حکومت پنجاب نے جس میں کہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. اپنا گھر اپنی چھت اسکیم جس میں ہاؤس بلڈنگ کے لیے قرضہ جات دیے جا رہے ہیں. گرین ٹریکٹر اسکیم, ہمارے ضلع پنڈی میں سینکڑوں لوگوں کو گرین ٹریکٹر ملا ہے سبسڈی پہ. اسی طرح جو جانوروں کے چارے کے لیے جو لائیو سٹاک کارڈز ملے ہیں, کسانوں کو بیج اور اس کے لیے, یعنی کوئی ایسا شعبہ. اسٹوڈنٹس کا اگر آپ دیکھ لیں, ہونہار اسکالرشپ لائق ترین بچوں کو جو ہے وہ بہترین تعلیمی اداروں میں تعلیم دینے کے لیے, تو کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے. اپنا انٹرنشپ اسکیم آئی ہوئی ہے, ابھی یہ رجسٹریشن ہو رہی ہے رمضان پیکج کے لیے کہ ایک ویلڈ طریقے سے بہترین طریقے سے انٹرنز اس میں امپلائی کیے گئے. ہر یونین کونسل میں رجسٹریشن ہو رہی ہے. لہٰذا اس مختصر عرصے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ماضی میں کسی حکومت کو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی, جرت بھی نہیں ہوئی, اور اتنی شاید استطاعت کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی وہ بھی نہیں تھی. تو سر میں آپ بیٹھے ہیں اس وقت بڑے آنر کی بات ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لاسٹ ایئر بھی رمضان میں جب کہا گیا کہ آٹا اور اشیاء خودنوش آئی ہے غریبوں کے لیے, اور جب وہ تقسیم کا وقت آیا تو ان کو بیچاروں کو ذلیل و خوار کیا گیا, آپ کا کارڈ یہاں نہیں ہے, آپ کا کارڈ وہاں نہیں ہے. کیا سر اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا؟ نہیں, بالکل نہیں ہوگا. یہ اسی تجربے سے سیکھا گیا ہے. ون لیوز ٹو لرن. اس وقت چونکہ جو ڈیٹا تھا, ڈیٹا بیس بنا ہوا تھا جس کی بنیاد پہ وہ دیے جانے تھے, وہ پچھلی حکومت کا تھا. اچھا سر, ایک چیز سوری ابھی نیا بن رہا ہے اس کا. جی میں ایک چیز آپ سے, کیونکہ میں نے آئی وٹنس دیکھی سر کہ گورنمنٹ نے پورا اسٹاک بھیجا غریبوں کے لیے, لیکن جو افسران بیچ میں تھے انہوں نے سر پیچھے کمروں کے اندر وہ چیزیں چھپا کے رکھی تھیں, اور رات گئے کو وہ لوگ لوڈ کرتے تھے اور لے جاتے تھے. تو آپ سے ہمیں امید ہے کہ آپ اپنی وزیر اعلیٰ کو ضرور یہ بتائیں گے کہ اس کے اوپر ذرا خصوصی طور پہ توجہ دیں کہ ایسا نہ ہو, غریبوں کا حق نہ مارا جائے. اس دفعہ انشاءاللہ بالکل نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی وہ رجسٹری جو پنجاب سوشل رجسٹری ہے اس کی کمپائلیشن ہو رہی ہے, اور اس میں اہل لوگ جو ہیں ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے ان کے بایو میٹرکس کے ساتھ. ان کے تو نہ کوئی بایو میٹرک کے بغیر لے سکے
گا اور جائیں گے ہی لائن میں قطار میں لگنے کے لیے وہی جن کے نام آئے ہوں گے. پہلے تو یہ تھا نا کہ سارے بھاگ پڑے اور وہاں پر بورڈنگ مچی اور پھر کرپٹ عناصر کو بھی موقع ملا, تو انشاءاللہ اس دفعہ نہیں ہوگا. جی ناظرین, تو میرے ساتھ موجود ہیں شالیمار ہوٹل کے اس وقت جو جی ایم ہیں سید رضوان ترمذی صاحب. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, یہ بتائیے گا کہ آپ ہمارے جو اس اقرا ڈرائیونگ اسکول کے سی ای او ہیں, چیف ایگزیکٹو جناب وحید احمد صاحب, انہیں کب سے جانتے ہیں آپ؟ دیکھیں ماشاءاللہ وحید صاحب ہی از ویری ویل نون پرسنالٹی آف راولپنڈی سٹی, اور ان کی جو خدمات اس شہر کے لیے ہیں, جو کہ سب سے بڑی ایک پرابلم ہے شہر میں ٹریفک, انہوں نے نہ کہ لوگوں کو ڈرائیونگ کا ایک سلسلہ انہوں نے آباد کیا اور گائے بگائے لوگوں کو, بے تحاشا لوگوں کو ڈرائیونگ سکھائی, اس کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ کے رولز اینڈ ریگولیشنز, اور اس سلسلے میں منتھلی یہ ایک بڑا پروگرام کرتے ہیں جس میں یہ شہر کے مختلف لوگوں کو جو کہ ان سے ٹریننگ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں ان کو بلاتے ہیں ان کی اویئرنیس کے لیے. ان کی بہت بڑی خدمات ہیں. اچھا دیکھیں, جیسے آپ ان کی عزت کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ترمذی صاحب, اسی طرح ہمارے جو سی او صاحب ہیں اقرا ڈرائیونگ اسکول کے جناب وحید احمد صاحب, وہ بھی ایونٹ جب بھی کراتے ہیں جو ماہانہ ہوتا ہے اس طرح کا, وہ آپ ہی کے شالیمار کو ہی پریفر کرتے ہیں. دیکھیں اس سلسلے میں تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ہوٹل کو اس سلسلے میں چنا, اور یقین کیجئے ان کی کوپریشن اور ان کی کرٹسی, ان کی بول چال اور ان کا دا وے آف لرننگ, لوگوں کو سکھانے کا طریقہ, اٹ از ٹوٹلی ایڈمائریبل. میں سوچ نہیں سکتا کہ اتنی بڑی شہر کے لیے کس طرح یہ خدمت کر رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ مریم نواز کے 2-3 سٹیپس ٹریفک کے ڈسپلن کے سلسلے میں انہوں نے جو کر رہی ہیں کہ لاہور میں موٹر بائک کی ایک علیحدہ لائن بنا رہی ہیں, اور اس کے بعد موٹر بائک کی سپیڈ کو یہ 60 پہ لاک کر رہی ہیں کہ 60 سے زیادہ موٹر بائک کی کوئی بھی سپیڈ نہیں ہوگی. تو یہ سلسلے شکر ہے گورنمنٹ آف پنجاب بھی اس طرف آئی ہے, کیونکہ واقعی شہر میں ٹریفک کا بہت برا حال ہے. جی ناظرین, تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انسٹرکٹر جو لیڈیز جو فیمیلز کو ٹریننگ دیتی ہیں یہاں. آئیے, ان کا نام ہے نادیہ, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی نادیہ, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, میرا نام نادیہ ہے اور میں 14 سال سے اقرا ڈرائیونگ پہ کام کر رہی ہوں, اور کافی اچھا میرا ایکسپیرینس رہا اور بہت سارے لوگوں کو میں نے گائیڈ کیا. 14 سال کا بتایا تو یہ بڑا ایکسپیرینس ہو گیا آپ کا, تو اس میں آپ کو کوئی کتنی مشکلات آتی ہیں اور کس طرح پھر آپ ان کو ڈیفائی کرتی ہیں, کس طرح آپ وہ چل لیتی ہیں اتنا کچھ؟ جیسے وہ لڑکیاں تو آپ کو پتہ ہے لیڈیز کا تو معاملہ بڑا ہی رسکی سا ہوتا ہے, تو کیسے آپ سارا کچھ مینیج کر لیتی ہیں؟ جی ہمیں انہیں بہت پولائٹلی لینا ہوتا ہے, لائک ہمیں بہت انہیں طریقے سے سکھانا پڑتا ہے, کیونکہ لیڈیز تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں بنسبت جینٹس کے. تو جینٹس ویسے بھی بائک چلا لیتے ہیں یا اس طرح جو بھی ہے, تو اس کے حساب سے ہم لیڈیز پہ تھوڑا زیادہ میں نہیں بیٹا, اب خالی جینٹس نہیں, اب تو گرلز بھی بائک زیادہ استعمال کر رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ بائکس, اسکوٹی اور یہ سب, تو گاڑی آئی تھنک آنی چاہیے سب کو, اور میرا خیال ہے کہ لڑکیوں تو بہت ضروری آنی چاہیے, کیونکہ لیڈیز اب دیکھیں کسی بھی شعبہ میں پیچھے نہیں ہیں. تو الحمدللہ ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ لڑکیاں بہت آگے ہیں, تو میں یہی کہوں گی کہ سب لڑکیوں کو سیکھنا چاہیے. ہمارے پاس اقرا ڈرائیونگ اسکول کی اس وقت ایک بچی موجود ہے جو کہ یہاں ٹریننگ کرتی ہے. آئیے اس سے بات کر. جی بیٹا, آپ کا نام؟ عائشہ. جی عائشہ, کیسے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں. کیسا پایا آپ نے اقرا ڈرائیونگ اسکول کو؟ بہت اچھا, امیزنگ. میں نے ابھی اپنی FSC کمپلیٹ کی پری میڈیکل میں, تو میں فری تھی, مجھے کہا کہ مجھے ڈرائیونگ سیکھنی چاہیے, تو میں نے اقرا انسٹیٹیوٹ سے, میں نے 6 روڈ والے کیمپس سے ڈرائیونگ سیکھی, سر امجد سے, اور بہت امیزنگ ایکسپیرینس تھا. اور جو ساری مینجمنٹ, سارا اسٹاف, ان کے ڈرائیونگ اسکلز, مجھے الحمدللہ میں بہت اچھے سے سیٹسفائڈ ہوں. میں نے بہت اچھی ڈرائیونگ سیکھ لی ہے پراپر, اور آج ہماری تھیوری کلاس تھی وہ بھی بہت اچھی گئی ہے, اور جو CEO ہیں وہ تو بہت ہی اچھے ہیں, اور بابا کے فرینڈ بھی ہیں, تو بہت اچھی ڈرائیونگ انہوں نے, بہت ٹیچر بہت اچھے ریکمینڈ کیے, پراپر ٹائم کا کوئی ایشو نہیں تھا, ایگزیکٹ انہوں نے 1 hour پورا جیسے دیتے ہیں, بہت اچھی ڈرائیونگ سکھائی ہے, بہت سیٹسفائڈ. میں سجیسٹ کروں گا اپنی گورنمنٹ کو بھی, اسپیشلی ہمارے جو چیف منسٹر ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں, کہ ہمارے اسکول کے سلیبس میں, میٹرک کے سلیبس میں روڈ سیفٹی کا ایک چیپٹر ضرور ہو, تاکہ جو ہمارے
ہمارے بچے اسکول کو پڑھنے کے بعد روڈز پہ آئیں تو ان کو مکمل روڈ سیفٹی کی اویئرنیس ہو. جہاں تک انفورسمنٹ کا تعلق ہے تو یہ بہت ضروری ہے. اچھی فائنز جب ہوتے ہیں, امپلیمنٹیشن اچھی ہوتی ہے تو وائلیشنز ہمیشہ کم ہوتی ہیں. اور آج کے دور میں امپلیمنٹیشن کا سب سے اچھا ٹول جو ہے وہ سی سی ٹی ویز ہے. تو سی سی ٹی ویز سے ای چالان کیے جا رہے ہیں, میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن میرا فوکس یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جو میٹرک پڑھتے ہیں ان کا روڈ سیفٹی کا ایک کمپریہنسو نالج پرووائڈ کرنا ضروری ہے. ہم کورسز کنڈکٹ کراتے ہیں, ہمارے پاس را مٹیریل آتا ہے. اگر ہمارے پاس ایسے بچے آئیں جو کہ روڈ سیفٹی کو جانتے ہیں تو ہم ان کو ایڈوانس لیول پہ لے کے جائیں. تو ہمیں بیسک پڑھانا پڑتا ہے ایز اے ڈرائیونگ اسکول, تو ہم چاہتے ہیں کہ بیسک وہ پڑھ کے آئیں, ہم ان کو ایڈوانس پڑھائیں. 53% لوگ بائکس یوز کرتے ہیں, اور ایک اسٹینڈرڈ ہیلمٹ جو کہ آپ کو کمفرٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو وینٹیلیشن, آپ کو ہر چیز سیفٹی مہیا کرتا ہے, وہ ضرور امپلیمنٹ ہونا چاہیے. آپ کو شاپس کے اوپر یہ یقینی بنانا چاہیے کہ جو ہیلمٹس پڑے ہوئے ہیں سیل ہونے کے لیے وہ اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹس کو پورا بھی کرتے ہوں. صرف ہیلمٹ کو سر پہ رکھ لینے سے ہیلمٹ کی امپلیمنٹیشن سیفٹی نہیں ہوتی. ایک اچھا اسٹینڈرڈ ہیلمٹ یقینی بنانا یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جتنی شاپس ہوں ان پہ جو ہیلمٹ پڑے ہوں وہ ایک جو اسٹینڈرڈ ہے ہمارا, جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے, اس کو میٹ کرتے ہیں, اس کو پورے کرتے ہیں. جی ناظرین, تو جس چیز کا اب تک ویٹ ہو رہا تھا کیونکہ سیرمنی چل رہی تھی اور اب اور وہ ہاتھ کھڑا ریز کر دیجیے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ آج کی تھیوری کی کلاس یہاں میں نے کلوز ہو چکی ہے. آج کی جو ہر ماہ ہوتی ہے اقرا ڈرائیونگ اسکول والوں کی, جس کے کہ کرتا دھرتا CEO جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو جناب وحید احمد صاحب ہیں, اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم وحید صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک آپ کو ایسے اور بھی پروگرامز کرنے کی اور اسی طرح بچوں کے ساتھ آپ ہم وقت کام کرتے رہیں, اور جس طرح سے آج آپ کر رہے تھے اور دکھا رہے تھے ساروں کو, اور تقریباً 2 گھنٹے آپ کنٹینیوسلی ٹریفک کے قوانین پہ بولتے رہے. کہاں سے لاتے ہیں اس ٹائم؟ بس اللہ کا شکر ہے جی. یہ جب سفر شروع ہوا تھا آج سے تقریباً 2-2.5 پہلے, تو یہ سوچ تھی کہ کچھ کرنا ہے اس اپنے ٹوین سٹی کے لیے, اس ملک کے لیے, اس قوم کے بچوں کے لیے. تو اسی کی کڑی ہے کہ منتھی بیسس پہ ہم راولپنڈی اسلام آباد میں روڈ سیفٹی پہ سیمینار کا انعقاد کرتے ہیں. یہ اسی کی کڑی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں یہ بہنگم ٹریفک کا جو حصہ بن رہے ہیں, اس کو ہم نے کیسے اپنی لین میں کیسے ڈرائیو کرنا ہے. یہ صرف ٹریفک پولیس یا ڈسٹرکٹ پولیس یا سیکورٹی فورسز کی ڈیوٹی نہیں ہے. جب تک ہم سب میں شعور اجاگر نہیں ہوگا اپنے رائٹ کے بارے میں, اپنی لین کے بارے میں, ٹریفک سگنل کی پابندی, اور یو ٹرن کہاں سے لینا ہے, اور اسے ڈبل بینڈ ہے, راؤنڈ اباؤٹ ہے. اور آج مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ابھی میں راولپنڈی میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑی سی چینجنگ آئی ہے. میں نے جنکشن باکس پہلی دفعہ دیکھی ہے, اور الحمدللہ CM پنجاب کی کاوش سے اور یہ سلسلہ چل پڑا ہے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ کام ہوگا. خاص طور پہ ابھی لین کا بہت زیادہ ہے. اسی طرح زیبرا کراسنگ کی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, اور میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہو. جو ہم سے ہو سکتا ہے ڈرائیونگ اسکول کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا ادارہ گورنمنٹ سے, ٹریفک پولیس سے اور نیشنل ٹریننگ بیورو سے ہم رجسٹرڈ ہیں, اور ہم نے الحمدللہ نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا ہے, جس میں ورلڈ بینک ہے, بہت سی آرگنائزیشن ہے. نہ صرف ہم ٹریننگ کرواتے ہیں بلکہ اسیسمنٹ ٹیسٹ بھی ہم لیتے ہیں. روڈ سیفٹی پہ ہم نے بہت سی آرگنائزیشن کو, بہت سے اداروں کو ہم نے ٹریننگ کروائی ہے, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو نظر آئیں گے. یہ رکشا ڈرائیورس کو اور یہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں, سوکی ڈرائیور ہیں, پبلک سروس وہیکل ہے, اس کے بھی ہم انشاءاللہ کام
کریں گے. اچھا بڑی دیکھیں جی خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ ایک تو آپ نے ہمیں انوائٹ بھی کیا یہاں اور ہمارا یہ پہلا تھا. آپ تو ہر ماہ کرتے ہیں لیکن اسی دفعہ ہمیں پتہ لگا کہ اقرا چھا گیا ہے. اور یہ تو آنریبل منسٹر نے بھی آج کہا, قمر صاحب نے بھی, کہ اقرا واحد ٹیچنگ اسکول ہے, ڈرائیونگ اسکول ہے کہ جو اس طرح کے ایونٹس کراتا ہے اور ان کے بچوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور ہائی لیول سے لے کے چھوٹا کیٹیگری سارے اس کے اندر بہت ادب و احترام کے ساتھ آتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں. اور اسپیشلی ابھی ہم جی ایم صاحب سے بات کر رہے تھے شالیمار کے, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ سوائے اقرا کے آج تک نہ کسی نے اس طرح کی کوئی سیرمنی کرائی ہے, نہ ہی کسی کو اس بارے میں پتہ ہے. اور دیٹس ریگارڈیبل سر, اینڈ یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور یہ بہت اپریشیٹیبل بات ہے. بہت شکریہ جی. ہم نے کچھ کر کے جانا ہے اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے, ان شہریوں کے لیے. یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنی لین میں رہ کے ڈرائیونگ کریں, بلکہ خود نہیں, یہ جو دوسرے ہیں ان کی اصلاح کا باعث بنیں. میں تو الحمدللہ آپ کے سامنے اپنے اسٹوڈنٹ سے اوتھ لیتا ہوں کہ ہم نے لین ڈسپلن کا خیال رکھنا ہے, ہم نے کوئی ریپ نیچے نہیں پھینکنا, ہم نے اپنی سیکورٹی فورسز جتنی بھی ٹریفک پولیس ہے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہے. یہ لوگ بہت زیادہ ڈیوٹیز کرتے ہیں صبح سے لے کے, ان کی 18 گھنٹے ڈیوٹیز ہیں. تو میں تو جی الحمدللہ ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ ہو کے کام کرتا ہوں. ان کا جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ بڑھ چڑھ کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ جب تک ہم سب میں یہ شعور اجاگر نہیں ہوگا اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. تو بہت ضروری ہے کہ ٹریفک کے قوانین پر عمل کریں اور ان پہ عمل پیرا ہو کر ہی ہم اس شہر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. مزید آپ کچھ بچوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن دینا چاہیں ہمارے ویورز کو اباؤٹ دس ڈرائیونگ سینٹر؟ بڑا ٹیڑھ سا سوال آپ نے کیا ہے مجھ سے. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں شاہ صاحب کہ خدا را گھر میں ڈرائیونگ سکھانے کا عمل چھوڑیے. کتنے ہی جنازے ہم پڑھ چکے ہیں, کتنے ہی پیاروں کو ہم ان کی تدفین کر چکے ہیں, کتنے ہی جوان ہم سے چلے گئے, کتنی ہی بیوہ ہو گئیں, کتنے یتیم ہو گئے. خدا را اقرا ڈرائیونگ اسکول پہ آئیں, یہاں پہ اپنے بچوں کو ٹریننگ کروائیں. اپنے بچوں کی سیفٹی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی سیفٹی کا ہم پر فرض ہے. جب آپ اقرا پہ آئیں گے تو انشاءاللہ ایک محتاط اور محفوظ آپ ڈرائیور بنیں گے جو کہ ملک اور ہماری اس قوم کا نام روشن کریں گے. کیونکہ کوئی بھی ٹریفک اس ملک کی عکاس ہوتی ہے. آپ کسی ملک میں جاتے ہیں, ایئرپورٹ سے اتر کے جو پہلا پالا پڑتا ہے وہاں کی ٹریفک سے پڑتا ہے, اور وہاں سے آپ کو معلوم ہوتا ہے یہ کتنی مہذب قوم ہے. تو ہم چاہتے ہیں, خاص طور پہ میں چاہتا ہوں, میرا ادارہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی آن دا وے لوگ اقرا سے سیکھے ہوئے ہیں وہ صرف خود نہیں بلکہ دوسروں کے لیے اصلاح کا باعث بنے. کیونکہ شاہ جی نہ پہنچنا پہنچنے سے بہتر ہے. اور ہمارا سلوگن ہے سیف ڈرائیو سیوز لائف, محتاط ڈرائیونگ محفوظ زندگیاں. بہت اچھی آپ نے گفتگو کی اور اتنے اچھے الفاظ ادا کیے اور پورے 2 گھنٹے آپ کنٹینیوسلی اباؤٹ ٹریفک سگنلز اور باقی چیزوں کے متعلق جس طرح بچوں کو بریف کر رہے تھے. میرا خیال ہے اتنا اسٹیمنا بچوں کا نہیں ہوتا, وہ بھاگ جاتے ہیں, لیکن وہ تو سارے آپ کو بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ قومی ترانہ چل رہا ہے اور وہ بیچارے محصور ہو رہے ہیں اور آپ کی ہر بات کو فالو کر رہے تھے. ویل ڈن جی, ونس اگین آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں کہتا ہوں کہ آپ سارے کے سارے ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ کا ورک ایکسیلنٹ ہے. اور یہی بات آپ کے آنریبل جو چیف گیسٹ تھے وہ بھی کہہ گئے, اور باقی جتنے ان کے پیرنٹس آئے ہوئے تھے بچوں کے انہوں نے بھی یہی کہا. ویری ویل ڈن سر. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے آپ اسی طرح ہر کام کو اپنے فرض سمجھ کے اس ملک کے ہر بچے کو, اس پوری قوم کو اسی طرح ان کے مستقبل سنوارتے رہیں اور ان کو اچھائی سکھاتے رہیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. تو ناظرین, آج آپ نے دیکھا کہ ہم شالیمار ہوٹل میں جو اقرا ڈرائیونگ اسکول کا ایک سیرمنی تھی وہ ہم نے پوری کی, وہ آپ کو ہم نے دکھائی, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح بچوں نے آج سی او اپنے جو اقرا ڈرائیونگ اسکول کے ہیں وحید احمد صاحب, ان کو اپریشیٹ کیا ساروں نے. تو میں اسی کے ساتھ ان کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کیمرہ مین قمر عباس کے ساتھ میں ہوں غلام عباس. اللہ حافظ.